جب گلستاں کو خو کی ضرورت پڑی، جب گلستاں کو خو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، جب گلستاں کو خو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں مجھ سے یہ اہل وطن، یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ جلسہ مردوں کے حوالے سے مکمل ہو گیا، عورتوں کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ مکمل بیدار ہیں، بیداری کے ساتھ سننے کے لیے تیار ہیں؟ تو دونوں ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ۔ سارا کام پہلے ہوگا، نکاح بعد میں کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہمیں نکالنا بھی آتا، پھنسانا بھی آتا۔ ہم آپ کی بیداری کو ٹٹول لیں گے، آپ پنڈال میں ہیں یا سسرال میں۔ دھیان سے سنیے گا، یہ موبائل ہے، سارے لوگ فیس بک میں لڑکی تلاش کرتے ہیں، واٹس ایپ کی لڑکی کو تلاش کر کے بیوی بناتے ہیں۔ کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دھیان سے سنیے گا، بالکل آپ کو ٹیلر دکھا رہا ہوں، آئینہ دکھا رہا ہوں، بائی پاس لے جا رہا ہوں۔ سالن ہمارا پکتا ہے، چولہے میں جل جاتا ہے۔ سالن پکتا ہے، چولہے میں جل جاتا ہے، تو دیکھیے گا اس جلنے کا اثر سالن میں محسوس ہونے لگتا، کھایا نہیں جاتا۔ اگر آپ کا سالن چولہے میں جل گیا تو کھایا نہیں جاتا، سالن جل گیا تو ایک وقت کی پریشانی ہوتی ہے، لیکن اگر نافرمان بیوی گھر میں آ گئی تو دل جل جاتا ہے، زندگی بھر آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یاد رکھیے، نقطے کی، پتھر مارا گیا، شیشہ ٹوٹ گیا، سانس نکل کر کے آئی، اتنا قیمتی شیشہ کیسے ٹوٹ گیا؟ بیٹا نکل کر کے آیا، تیری نالائق بہو نے پتھر مارا ہے، شیشہ ٹوٹ گیا۔ تو بہو نکل کر کے آئی، قصور تمہارا ہے، الزام میرے سر پر دے رہے ہو، میں نے شیشے پر پتھر نہیں مارا تھا، پتھر تمہارے اوپر چلایا تھا، تم پتھر کھا جاتے، شیشہ بچ جاتا۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ ایک آدمی شاعر کے پاس آیا، ہم شاعری سیکھنا چاہتے ہیں۔ کہا شاعری سیکھنا بالکل آسان ہے۔ کہا کہ کیسے؟ جلدی جلدی بتائیے۔ کہا بالکل آسان ہے، کسی نافرمان عورت سے نکاح کر لو، اس کی نافرمانی تم کو خود بخود شاعر بنا دے گی۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ ایک آدمی ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہا جلسے میں، اور وہ شاعر آدمی تھا، وہ کسی کو بد دعا کر رہا تھا۔ بد دعا کسی کو نہیں کر رہا تھا، اپنی بیوی کو بد دعا کر رہا تھا۔ تو سارا مجمع اٹھ کر کے پوچھتا رہے، اللہ کا بندہ قبولیت کی گھڑی ہے، دعا دو۔ بد دعا کس کو کر رہے ہو؟ کہا کہ میں بیوی کو بد دعا کر رہا ہوں۔ کہا کیوں کرتے ہو بد دعا؟ کہا دو وجہ سے، میری بیوی کی زبان اس طرح چلتی ہے جیسے قینچی چلتی ہے، کلیجہ کاٹ دیتی ہے، اس لیے بد دعا کرتا ہوں۔ اس کا جو غصہ ہے وہ بچھو کی طرح ہم کو ڈستا ہے، اس لیے اس کو بد دعا کرتا ہوں۔ پانچویں نمونے کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ شوہر اپنی بیوی کو پرائیویٹ میں بلا کر کے کہتا ہے کہ دیکھو راز سنو، جب میں مر جاؤں تو تم کنواری مت رہنا، بیوہ مت رہنا، نکاح کر لینا۔ کہا کوئی نہ کوئی دال میں ضرور کالا ہے، کیوں مجھ کو کہہ رہے ہو دوسری شادی کرنے کے لیے؟ ضرور دال میں کالا ہے۔ کہا اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ دوسرے شوہر کو پتا چل جائے کہ پہلا شوہر جو اتنی جلدی مرا ہے اسی نافرمان بیوی کی وجہ سے مرا ہے۔ عورت عدالت میں رو رہی ہے، ہنس رہی ہے، تو حاکم نے پوچھا کہ بات کیا ہے کہ تم ہنستی بھی ہو روتی بھی ہو، بات کیا ہے؟ کہا حضور ہنسنے کی وجہ یہ ہے، رونے کی وجہ یہ ہے کہ تم نے میرے شوہر کو 1 سال کی سزا دیا، یہ میرے رونے کی وجہ ہے۔ جیسے ہی تم نے فیصلہ سنایا کہ اس کے شوہر کو 1 سال کی سزا نہیں 3 سال کی سزا سنائی جاتی ہے، تو میں نے ہنسنا شروع کیا، اچھا ہوا جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال تو۔ آخری 2 مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ سڈنی کے ڈاکٹر ہیں لازینس، اس نے کہا 48% مرد پاگل ہوتے ہیں نافرمان بیوی کی وجہ سے۔ جاپان میں 52% مردوں نے کہا کہ میں مرد ہونے پر خوش نہیں ہوں۔ ان سے پوچھا رہے اللہ کا بندہ، مرد ہو عورت نہیں ہو، تم کو تو فخر سے سر اونچا ہونا چاہیے، کرنا چاہیے۔ کہا نہیں میں عورت ہوتا تو اچھا ہوتا۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ پہلی تاریخ میں تنخواہ کی مالک میری بیوی ہو جاتی ہے، میں کنگال ہو جاتا ہوں، وہ مالا مال ہو جاتی ہے۔
انشاءاللہ ماں باپ کو خرچہ بیوی سے پوچھ کر کے دیں گے. بالکل صحیح جا رہا, ہاتھ اٹھا دیجئے. مرد حاکم تھا کبھی عورت پہ, لیکن آج کل بیوی گھر کی مالکہ ہے اور میاں مزدور ہے. کوئی اس دور میں ہے مولوی, کوئی منسٹر ہے, کوئی بیوی کا شوہر ہے, کوئی بیوی کا نوکر ہے, کوئی بیوی کا شوہر ہے, کوئی بیوی کا نوکر ہے. ہوئے ماتحت کے ہوئے ماتحت کے ماتحت ایسا انقلاب آیا. میاں ہے دفتری دفتر میں اور بیوی منیجر ہے, میاں ہے دفتری دفتر میں اور بیوی منیجر ہے. دوسرا پیغام جلدی سے نکل جائے گا, اللہ کرے کہ آپ کے دل تک پہنچے. لطیفے کے انداز میں آپ کو سنا رہا ہوں لیکن سچائی آپ کے دل تک پہنچا رہا ہوں. اللہ کرے کہ دل تک سچائی پہنچ جائے. میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دلائیں گے. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ. کام زیادہ لیں گے, تعلیم کم دیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دھیان سے سنیے گا, جلدی سے نکل جائے گا. بالکل جلسہ کنارے لگ گیا ہے. 2 پیغام صرف میرے باقی ہیں, اس کے بعد میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو جائے گا. اللہ آپ کے سننے ہمارے سنانے کو بے حد قبول فرمائے. دھیان سے سنیے گا. ایک لڑکی سڑک سے گزر رہی ہے, ایک لڑکا من چلا اس کے پیچھے آیا. اس نے ایک قرآن کی آیت پڑھ دی, زیناہا للناظرین. دیکھنے کی چیز تو یہ لڑکی ہے جو جا رہی ہے. وہ لڑکی کتنی پڑھی لکھی تھی, اس نے کہا حفظناہا من کل شیطان الرجیم. اس نے قرآن کی آیت پڑھ دی. تاک جھانک کرنے والا شیطان ہوتا ہے, شیطان سے اللہ کی پناہ. لڑکا تیسری آیت پڑھتا ہے, نرید ان نأکل منہا وتطمئن قلوبنا. ہم تم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. تو لڑکی پڑھی لکھی تھی, اس نے چوتھی آیت پڑھی, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. مجھ سے نکاح کرو تبھی فائدہ اٹھا سکتے ہو, مجھ کو مہر دو تبھی فائدہ اٹھا سکتے ہو. تو لڑکا غریب تھا, اس نے آیت پڑھ دی, والذین لا یجدون نکاحا. میرے پاس تو مہر کے پیسے ہی نہیں ہیں. تو لڑکی پڑھی لکھی تھی, قرآن کی آیت کہتی اولئک عنہا مبعدون. تو کھڑے کھڑے کیا دیکھتے ہو, جاؤ بھاٹو, دور ہٹو, سامنے کیوں کھڑے ہو. تو کھسیانی بلی کھمبا نوچے. لڑکا جاتے جاتے بددعا دے رہا ہے, لعنت اللہ علیک, اللہ کی لعنت تمہارے اوپر ہو. تو لڑکی پڑھی لکھی تھی, قرآن کی آیت سے جواب دیتی ہے, للذکر مثل حظ الانثیین. مجھ پر سنگل لعنت ہے, تمہارے اوپر ڈبل لعنت. دوسری مثال آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. آپ دیکھیں گے کہ 40 سال کی عمر میں داڑھی کے بال بھی پک جاتے ہیں اور سر کے بال بھی پک جاتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں تھے, داڑھی سے اور سر سے 17 بال پکے تھے, صرف 17 بال. ابھی کیا ہے کہ 40 سال کی عمر میں داڑھی بھی پک جاتی ہے, سر کے بال بھی پک جاتے. کیا مطلب ہوا؟ اس زمانے میں عمر میں برکت تھی, اس زمانے میں عمر میں برکت نہیں ہے. جبکہ 40 سال کا آدمی مکمل جوان ہوتا ہے, وہ بوڑھا نظر آ رہا, داڑھی پک جاتی ہے. ایک بادشاہ آئینہ دیکھ رہا تھا, دیکھا تو داڑھی پک گئی, بڑا مایوس ہوا. دیکھا سر کے بال پک گئے, بڑا مایوس ہوا. اس کی نوکرانی جو جھاڑو لگانے والی تھی وہ دیکھ رہی تھی کہ بادشاہ سفید بال سے مایوس ہو رہا ہے. وہ قریب آئی, حضور میں آپ کو دعا دیتی ہوں, آپ کی عمر اتنی لمبی ہو, اتنی لمبی ہو, اتنی لمبی ہو کہ آپ بوڑھا ہوتے ہوئے بیٹا کو بھی دیکھیں, پوتا کو بھی دیکھیں. آپ کو سفید بال سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس نے آپ کے حسن جمال میں اضافہ کر دیا. جس بادشاہ کی مایوسی اس کو مایوس کر رہی تھی, اس کی داڑھی اس کو مایوس کر رہی تھی, پڑھی لکھی لڑکی کے حوصلے نے اس کو دوبارہ جوان کر دیا. دوسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے, دھیان سے سنیے گا. بادشاہ بڑا خوش تھا, سارے دربار کے لوگوں سے کہا آج میں بڑا خوش ہوں, تم کو ایک اعلان دیتا ہوں, جو جس پر ہاتھ مارے گا وہ اس کا ہو جائے. جس کو جہاں موقع ملا ہاتھ مارا, کسی نے دوسرے ہی کی جیب میں ہاتھ مار دیا.
جس کو جہاں موقع ملا سونے پر ہاتھ مارا، چاندی پر ہاتھ مارا۔ ایک لڑکی کالی کلوٹی نوکرانی بادشاہ کے سر کے سامنے کھڑی ہے، وہ کسی پر ہاتھ نہیں مار رہی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا رے بے وقوف لڑکی، سب نے ہاتھ مار لیا، جس کو جہاں موقع ملا ہاتھ صاف کر لیا، تو کھڑی کھڑی کیا منہ دیکھ رہی ہے؟ اب بادشاہ سلامت میری ایک شرط ہے، میں جس پر ہاتھ ماروں گی وہ میرا ہو جائے گا۔ بادشاہ نے کہا ضرور ہو جائے گا۔ اس نے جھٹ سے بادشاہ کے سر پر ہاتھ مار دیا۔ اب سارے لوگ جو سونا لوٹ کر کے کھڑے تھے، 9 دو 11 ہونے والے تھے، وہ مارے شرم کے پانی پانی ہو گئے۔